کوہ قاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہے۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہے۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہ قاف کے کسی وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کے افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہے۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بسینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہیں۔ جبل قاف یا کوہ قاف مشرقی وسطیٰ اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ قاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کے کسی حکومت نے بھی آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہا، کیونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ قاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سیمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ قاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ قاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھی۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ قاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق قاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ قاف سے جڑا ہے۔ اس طرح کوہ قاف جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کاسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ قاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ قاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ قاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ قاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ قاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ قاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ قاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ قاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند و سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کی ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ قاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ قاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔
صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورہ کا نام سورہ کاف ہے جو اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوککس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چیچینیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقے میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمنشنز بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمنشنز وجود رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمنشنز میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کے قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمنشنز میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت و جہنم انہی ڈائمنشنز میں موجود ہیں جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی 11 ڈائمنشنز میں سے کسی ایک ڈائمنشن میں موجود ہو، جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔